اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي۔ نہ جاننا اس کی وجہ سے کفر لازم نہیں آئے گا، انکار سے کفر لازم آئے گا۔ بہت سے لوگ وہ ہیں جو علماء کے مطلب اس کو پتہ ہی نہیں ہے۔ جیسے میں نے کہا کہ ایک بندہ اگر وہ جنگل میں رہتا ہے، گاؤں دیہات میں، علماء کے صحبت میں نہیں بیٹھتا ہے، تو اب اس کو ضروریات دینی تو نہیں پتا، اس کو ہم کافر نہیں کہیں گے۔ ہاں اگر وہ انکار کرتا ہے تو پھر کفر لازم آئے گا۔ تو نہ جاننے کی وجہ سے کافر نہیں ہوگا، انکار کرنے سے، توہین کرنے سے، مذاق بنانے سے کفر لازم آئے گا۔ لیکن ساتھ یہ مسئلہ بھی کل کے درس میں نے عرض کیا تھا کہ نہ جاننا یہ جہالت ہے۔ نہ جاننا کیا ہے؟ جہالت۔ اور جہالت کی بنا پر اس بات کا ڈر ہے، خوف ہے کہ بندہ جو ہے اس کو جب پتہ ہی نہیں ہے تو وہ انکار نہ کر دے۔ ایک بندے کو خبر ہی نہیں کہ یہ چیز جو ہے ضروریات دینیہ ہے، اس کے انکار کرنے سے کافر ہو جائے گا، تو جب اس کو پتہ نہیں ہے تو اس بات کا ڈر ہے کبھی وہ انکار کر دے، کبھی اس کا مذاق بنائے، معاذ اللہ استغفر اللہ، کبھی توہین کرے۔ جیسے کل کے درس میں نے بتایا کہ بعض نوجوان وہ سوشل میڈیا میں کبھی فرشتوں کا مذاق بنا رہے ہوتے، کبھی جنت کا مذاق بنا رہے ہوتے، کبھی دوزخ کا مذاق بنا رہے ہوتے۔ تو یہ ضروریات دینیہ میں سے کسی ایک کا مذاق بنانے سے بندہ کافر ہوگا، انکار کرنے سے بھی کافر ہوگا، توہین کرنے سے بھی کفر اس پر لازم آئے گا۔ ہاں نہ جاننے کی وجہ سے کفر لازم نہیں ہے۔ جیسے ابھی آپ باہر نکلیں گے، آپ 10 بندے سے پوچھیں گے، ہو سکتا ہے 10 میں سے 10 بندہ وہ بتا ہی نہیں سکے، وہ 2-3 باتیں وہ بتا سکے گا۔ ہاں جب آپ اس کو ریپیٹ کریں گے، بتائیں گے بھائی یہ چیز، تو بولے گا ہاں یہ تو پتا ہے مجھے، لیکن اس سے اگر پوچھے پورا سبق سناؤ تو وہ نہیں سنا سکے گا۔ تو یہ بات ذہن نشی رکھ لے، ضروریات دینیہ وہ عقائد اور وہ اعمال ہے جس کو عوام اور خواص ہر کوئی جانتا ہو، اور دین کے اندر وہ معروف ہو، مشہور ہو۔ خواص سے مراد علماء اور عوام سے مراد یہ وہ لوگ جو علماء کے صحبت میں بیٹھتے ہیں، ان کو بھی پتا ہے کہ یہ مسئلہ دین کے اندر مشہور ہے۔ دین کی بہت ساری باتیں ہیں، لیکن بعض باتیں بہت زیادہ مشہور ہو گئی ہیں، اور بعض باتیں وہ مشہور نہیں ہے، وہ دین کا حصہ ہے، وہ دین کا حصہ، لیکن وہ زیادہ مشہور نہیں ہے۔ اور جو مشہور ہے، بہت زیادہ مشہور ہے، عام بندہ بھی خاص بندہ بھی ہر کوئی اس کو جانتا ہے، تو اس کو کہتے ہیں ضروریات دینیہ۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ یعنی ہر عام اور خاص مسلمان اس کو جانتا ہے۔ مثلا اللہ ایک ہے، بتائیے ہر مسلمان جانتا نہیں جانتا ہے؟ اس کا کوئی شریک نہیں، یہ ہر بندہ جانتا ہے نا، یہ ضروریات دینیہ ہے۔ اللہ عیب سے پاک ہے، بولی ہر بندہ جانتا نہیں جانتا ہے؟ اسی طرح اللہ تعالی نے دنیا کے اندر نبیوں کو بھیجا ہے، نبی مبعوث ہوئے ہیں، تو نبیوں پر ایمان لانا یہ کیا ہے؟ ضروریات دین میں کا حصہ ہے، اور تمام نبیوں پر ایمان لانا یہ ضروریات دین ہے۔ کیا؟ کسی ایک کے انکار سے بھی بندہ کیا ہو جائے گا؟ کیونکہ قرآن پاک میں اللہ نے فرمایا وَمَن يَكْفُرْ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا۔ اب دیکھیں قرآن کا کیا اسلوب ہے، وَمَن يَكْفُرْ بِاللَّهِ، اور جو اللہ کا انکار کرے، وَمَلَائِكَتِهِ، اور اس کے تمام فرشتوں اور اس کے رسول اور آخرت کے دن ان کا انکار کرے، تو بندہ بہت دور کے گمراہی میں پڑا۔ تو اب یہاں پر قرآن مجید کے اور احادیث طیبہ سے یہ ثابت ہوا کہ جب نبیوں پر ایمان لائے تو تمام نبیوں پر ایمان لانا پڑے گا۔ اگر کسی ایک کا انکار کیا تو بندہ کیا ہو جائے گا؟ اگر بولے میں سب نبیوں کو مانتا ہوں لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانتا تو کیا ہو جائے گا؟ سب پر ایمان لانا۔ اسی طرح فرشتوں کے وجود پر ایمان لانا یہ ضروریات دین میں سے، ہر بندہ جانتا نہیں جانتا ہے؟
کہ فرشتوں کو بھی اللہ نے بنایا، اللہ کے مخلوق ہے. تو تمام فرشتوں پر ایمان لانا کہ میں تمام فرشتوں کو مانتا ہوں، سب پر ایمان لانا، یہ کیا ہے؟ ضروریات دینیہ. اگر کسی ایک کا انکار کرے، وہ بولے میں سارے فرشتوں کو مانتا ہوں لیکن جبریل امین کو نہیں مانتا، تو بندہ کیا ہوگا؟ بولے میں سب کو مانتا ہوں لیکن حضرت میکائیل علیہ السلام کو نہیں مانتا، تو کسی ایک کے انکار سے بھی بندہ کیا ہو جائے گا؟ کافر ہو جائے گا. اسی طرح یہ بھی بالکل آسان کر کے آپ کو مثالیں دے رہا ہوں تاکہ آپ کو مثالیں آپ کی ذہن، باقی تو آپ کو نہیں سمجھ میں آئے گا. قطعی الثبوت کس کو کہتے ہیں، قطعی الدلالت کس کو کہتے ہیں، اور پھر احادیث متواترہ کسے کہتے ہیں، اجماع قطعی کسے کہتے ہیں، پھر اپنے معنی پر دلالت بھی واضح ہو، ثبوت بھی واضح ہو. تو یہ جو ٹرمز ہے یہ علماء کے لیے، لیکن یہ بات ذہن نشین رکھ لے کہ بعض ضروریات دینیہ وہ ہے جس میں کسی خاص دلیل کی ضرورت نہیں، بس عوام اور خواص سب اس کو جانتے ہو. جیسے میں نے ابھی چند مثالیں دی ہے، اسی طرح آپ سمجھ لیں تقدیر پر ایمان لانا. تقدیر بنانے والا کون ہے؟ اچھی بری تقدیر سب اس کی طرف سے، اس پر ایمان لانا، اس کو ماننا، یہ بھی ضروریات دین میں سے، یہ بھی کیا ہے؟ ضروریات دین میں سے. اسی طرح قیامت کے دن پر ایمان لانا کہ قیامت قائم ہوگی، اس کو ماننا، یہ ضروریات دین میں سے. اور پھر پل صراط کو ماننا، پل صراط ہے، بال سے زیادہ باریک ہے، تلوار سے زیادہ دھار ہے، اس سے گزرنا پڑے گا. پل صراط کو ماننا، اس پر ایمان لانا. اور میزان عمل کو ماننا، حساب و کتاب ہوگا. یہ سب کیا ہے؟ یہ ہر بندہ جانتا نہیں جانتا ہے، بچپن سے سنا ہوگا آپ نے. اسی طرح جنات کا وجود، کہ جن بھی اللہ کے مخلوق ہے، اللہ نے اس کو بنایا ہے، اس پر اس کو ماننا، یہ بھی ضروریات دینیہ میں سے. اسی طرح بتائیے نماز، اس کو ہر مسلمان جانتا نہیں جانتا ہے. اگر کوئی نماز کی فرضیت کا انکار کرے تو بندہ کافر ہو جائے گا. کوئی کہے میں نماز نہیں مانتا تو وہ کیا ہو جائے گا؟ کیونکہ نماز تو ایسا عمل ہے جو عقیدہ نہیں، عمل ہے کہ یہ ہر مسلمان جانتا ہے. نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، جہاد، ان کی فرضیت کا اگر انکار کرتا ہے تو وہ کیا ہو جائے گا؟ دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا. اسی طرح جنت اور دوزخ کو ماننا کہ جنت اور دوزخ ہے، جنت میں اللہ کی نعمتیں ہیں اور دوزخ میں عذاب ہی عذاب ہے، مختلف قسم کے عذاب. اس کو ماننا بھی کیا ہے؟ ضروریات دینیہ میں سے. بتائیے ہر عام خاص سب کو پتہ نہیں پتہ ہے، عالم کو بھی پتہ ہے اور عام انگوٹھا چھاپ اس کو بھی پتہ ہے جو مسلمان ہے، جنت دوزخ ہے. تو جنت اور دوزخ کو ماننا یہ کیا ہے؟ ضروریات دینیہ میں سے. اسی طرح چوری، زنا حرام ہے، یہ ہر بندے کو پتہ ہے نہیں پتہ ہے؟ بولیے. رشوت اور سود حرام ہے، یہ ہر بندے کو خبر ہے یا نہیں؟ تو اگر کوئی سود کا انکار کر دے کہ نہیں کوئی سود حرام نہیں ہے، تو جس کو اللہ نے قرآن میں حرام قرار دیا ہے اور یہ معروف ہے، ہر بندہ جانتا ہے، تو اگر کوئی اس کا انکار کرے تو وہ کافر ہو جائے گا. ایک ہے انکار اور ایک ہے اس سود میں ملوث ہونا، یعنی انکار نہیں کرتا، اس کو پتہ سود حرام ہے، لیکن حرص اور لالچ، دنیاوی خواہشات کی وجہ سے وہ سودی لین دین کرتا ہے. تب وہ حرام جانتا ہے اس کو لیکن سودی لین دین میں ملوث ہے. تو اگر وہ سودی لین دین کرتا ہے تو وہ کافر نہیں ہے، گنہگار ہے. کیا؟ گنہگار ہے، سخت ترین گناہ، اللہ سے جنگ کرنے کے مترادف. لیکن اگر وہ سود کو حرام جان کے یہ کام کرتا ہے تو اس کا مطلب جو اللہ نے جس کو حرام کہا اس نے اس حرام کو مانا. تو اگر حرام کو حرام مانتا ہے تو بندہ کافر نہیں ہوگا. اور اگر حرام کو حرام نہ مانے، جو حرام قطعی ہے، حرام کی بھی دو قسم، حرام قطعی اور ظنی، ایک الگ بحث ہے. جو حرام قطعی ہے یعنی یقینی حرام، جس کے حرام ہونے میں کوئی شبہ نہیں ہے. بولیے زنا کے حرام ہونے میں کوئی شبہ ہے؟ بولیے سود کے حرام ہونے میں کوئی شبہ ہے؟ رشوت کے حرام ہونے میں کوئی شبہ ہے؟ تو جو یقینی قطعی حرام ہے
اس حرام کو اگر کوئی حلال کہے تو وہ کافر ہو جائے گا، اور اگر اس حرام کو وہ حرام ہی سمجھتا ہے، حرام کو حرام ہی سمجھتا ہے، لیکن بس شیطان اور نفس کے وار میں آ کے وہ پڑ گیا ہے، سمجھتا وہ حرام ہے لیکن اس میں ملوث ہو گیا ہے، تو وہ کافر نہیں ہوگا بلکہ وہ گنہگار ہوگا، فاسق ہوگا۔ وہ کیا ہوگا؟ گنہگار اور فاسق۔ اسی طرح مسلمان کو مسلمان سمجھنا ضروریات دین میں سے ہے، اور کافر کو کافر سمجھنا یہ بھی ضروریات دین میں سے ہے۔ مسلمان کو مسلمان ماننا یہ ضروریات دین میں سے ہے، اور کافر کو کافر ماننا بھی ضروریات دین میں سے ہے۔ جیسے بعض لوگ کہتے ہیں نہیں کافر کو بھی کافر نہیں کہنا چاہیے، تو بھائی کافر کو کافر ماننا ضروریات دین میں سے ہے۔ اگر کافر کو کافر نہیں مانو گے تو پھر تو پورے قرآن کا انکار لازم آ جائے گا۔ اللہ نے فرمایا قل یا ایھا الکافرون، اے محبوب فرما دیجئے اے کافرو لا اعبد ما تعبدون۔ تو کافر کو کافر ماننا یہ ضروریات دین میں سے ہے، اگر اس کا انکار کرتا ہے بندہ وہ بھی گیا فارغ ہو جائے گا۔ اسی طرح نفس معراج، اللہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کا شرف عطا فرمایا، اپنا دیدار عطا فرمایا۔ نفس معراج کو ماننا بھی ضروریات دین میں سے ہے۔ بتائیے ہر مسلمان جانتا نہیں جانتا کہ اللہ نے حضور کو معراج عطا فرمایا؟ تو اس کے انکار سے بھی بندہ کیا ہو جائے گا؟ کافر ہو جائے گا۔ تو اس طرح بہت ساری چیزیں ہیں ضروریات دینیہ کے اندر، تو جو چیزیں ضروریات دینیہ میں ہیں ان کے انکار سے کفر لازم آئے گا۔ اسی طرح جیسے میں نے بتایا تمام نبیوں کو ماننا کیا ہے؟ ضروریات دین کیا ہے؟ اور خاص نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا یہ بھی ضروریات دین میں سے ہے، اور حضور کو برحق نبی سمجھنے کے بعد حضور کو آخری نبی ماننا یہ بھی ضروریات دین میں سے ہے۔ اگر کوئی کہے کہ میں حضور کو نبی تو مانتا ہوں، اللہ کا رسول مانتا ہوں، لیکن آخری نبی نہیں مانتا، تو اگر حضور کو آخری نبی نہ مانے پھر بھی بندہ کیا ہوگا؟ کافر ہو جائے گا۔ حضور کو آخری نبی ماننا یہ بھی ضروریات دین میں سے ہے۔ اسی طرح گزشتہ درس میں نے عرض کیا تھا جنت دوزخ کے وہی معنی ہے جو معنی مسلمانوں کے اندر معروف ہے، مشہور ہے۔ پل صراط کا معنی، حوض کوثر کا معنی، جنت کا معنی، دوزخ کا معنی، ان سب پر تو ایمان لانا ضروری ہے، لیکن کوئی کہے کہ میں ان لفظوں کو مانتا ہوں لیکن جو معنی مسلمان لیتے وہ نہیں مانتا۔ کوئی کہے کہ جنت تو میں مانتا ہوں، دوزخ بھی مانتا ہوں، لیکن جنت اور دوزخ کا جو لفظ آیا ہے قرآن و حدیث کے اندر میں مانتا ہوں، لیکن مسلمان جو جنت کہہ کر کہتے کہ جنت میں حور بھی ہے، غلمان بھی ہے، کوثر کے سلسبیل بھی ہے، جنت کی نعمتیں ہیں، بے شمار نعمتیں، جنت میں راحت ہے، سکون ہے، تو یہ میں نہیں مانتا۔ ہم نے کہا پھر آپ کیا مانتے ہیں؟ کہتے جنت سے مراد یہ ہے کہ بندہ نیکی کرنے کے بعد جو روح کو خوشی نصیب ہوتی ہے نا، نیکیاں کرنے کے بعد ایک اطمینان قلبی نصیب ہوتا ہے، بندہ خوش ہوتا ہے، تو جنت سے مراد صرف یہی ہے، باقی کوئی جنت کا کوئی تصور نہیں ہے۔ تو یہ کہنے والا بھی کافر ہو جائے گا، یعنی لفظ مان رہا ہے لیکن معنی نہیں مان رہا ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اسی طرح کوئی کہے میں دوزخ کو مانتا ہوں لیکن دوزخ کا وہ معنی نہیں ہے جو مسلمان مانتے، بلکہ دوزخ سے مطلب یہ ہے کہ گناہ کرنے کے بعد روح کے اندر ایک غم اور پس مردگی کی جو کیفیت ہے، بس دوزخ کا معنی بس یہ ہے۔ باقی دوزخ میں کوئی فرشتے عذاب دیں گے، آگ کا عذاب ہے، سانپ بچھو مسلط کیے جائیں گے، دوزخ میں عذاب ہی عذاب ہے، ہمیشہ کافر رہے گا، یہ ایسی کوئی بات نہیں، اس کو نہیں مانتا۔ تو اگر کوئی دوزخ کا لفظ تو مانے لیکن دوزخ کا جو معنی صحابہ کرام سے لے کر آج تک جو معنی ہے اس معنی کو نہ مانے، یہ بھی بندہ کیا ہو جائے گا؟ کافر۔ وہ ضروریات دین کا منکر ہو رہا ہے۔ اسی طرح کوئی کہے میں جنات کو نہیں مانتا۔ آج بہت سے لوگ جو ہے نا سوشل میڈیا میں انجینئر مرزا جیسے سوچ والی لوگ،
تو وہ ڈائریکٹ کہتے بعض بہت سے لوگ اپنے آپ کو بہت کہتے ہیں ہم بڑے پڑھے لکھے لوگ ہیں جناب. اچھا جی آپ پڑھے لکھے تو پھر کیا ہے؟ کہتے ہیں یہ ہم جنات منات کو نہیں مانتے, جنات منات کوئی شے نہیں, کوئی جن من نہیں ہے, بس وہم ہے. تو اگر مطلقاً جنات کے وجود کا انکار کرے تو بندہ کافر ہو جائے گا. جن کا وجود ہے, اللہ نے بنایا ہے, قرآن میں اس کا ذکر ہے, سورۃ الجن قرآن کے اندر موجود ہے. صحابہ کرام کے زمانے میں صحابہ کا جنات سے واسطہ پڑا. خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں جنات کا ایک پورا قبیلہ جب آیا تو قرآن کی تلاوت سن کے وہ ایمان لے کے آ گئے, اور اس کے بعد جا کے وہ اپنی قوم میں تبلیغ کرنے لگے, اور اپنی قوم کو تبلیغ کر کے پھر حضور کے بارگاہ میں آئے تو پورا قافلہ لے کر آ کر جنا کے مسلمان بن گئے. اور اللہ نے فرمایا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون, ہم نے جنات کو اور انسان کو اپنی عبادت کے لیے بنایا ہے. تو قرآن کے اندر ہے. تو اگر جنات کے وجود کا بندہ انکار کرتا پھر بھی کافر ہوگا. وہ ایک صاحب نے کہہ دیا تھا اپنی تفسیر میں نام نہیں لیتا, تو انہوں نے کہا نہیں جنات کوئی شے نہیں ہے, بلکہ جو گاؤں دیہات میں رہنے والا ہے وہ جن ہے, اور دیہاتی لوگ وہ جن ہیں, اور شہری لوگ جو ہے وہ باشعور لوگ ہیں, پڑھے لکھے ہیں. وہ وہاں جو گاؤں دیہات کا رہنے والا ہے نا, جن اللہ نے جس کو کہا وہ گاؤں دیہاتی لوگوں کو جن کا. اب بتائیے آپ, تو وہ جن کا لفظ تو مان رہا ہے, لیکن جنات ایک پوری مخلوق ہے, پوشیدہ مخلوق ہے, خفیہ مخلوق ہے. اللہ نے ان کو وجود بخشا ہے. ان کے ہاں ایک سلسلہ ہوتا ہے کہ جس طرح مسلمان کے ہاں سلسلہ ہوتا ہے, جس طرح مسلمانوں کی اولاد ہے ان کی بھی اولاد ہے, مسلمان کی عمریں ہیں ان کی بھی عمریں ہے, مسلمان مرتا تو یہ بھی مرتا ہے. جنات میں مسلمان بھی ہے, کافر بھی ہے, ہندو بھی ہے, عیسائی بھی ہے, یہودی بھی ہے, غیر مسلم بھی ہے. جیسے انسانوں میں ہے نا, اسی طرح جنات کے اندر یہ پورے قبیلے کا سسٹم ہے. تو جنات کے وجود کو ماننا یہ بھی ضروریات دین میں سے ہے. تو جنات کے وجود کا انکار کرنے سے بھی بندہ کافر ہو جائے گا. تو اس طرح اور کئی چیزیں ہیں جو ضروریات دین ہیں. تو جو چیز ضروریات دین میں سے ہے اس کے انکار سے, توہین سے, مذاق بنانے سے بندہ کیا ہو جائے گا؟ اچھا اب سوال یہ ہے, میں نے بتایا دین کے بہت سارے مسائل ہیں, بعض مسائل جو بہت زیادہ مشہور ہو گئے, جس کو عام بندہ بھی خاص بندہ ہر کوئی جانتا ہے, وہ ضروریات دین ہے. اور دین کے جو باقی حصے ہیں وہ بھی دین کا حصہ, وہ بھی دین کا حصہ. تو اگر اس کا انکار کرے تو پھر کیا حکم ہوگا؟ میں بیچ میں ایک لفظ شاید آپ کو بتا چکا ہوں, قرآن پر ایمان لانا, آسمانی کتابوں پر ایمان لانا, یہ بھی کیا ضروریات ہے دین ہے. اسی طرح خاص قرآن پر بھی ایمان لانا, اور قرآن کو محفوظ سمجھنا کہ قرآن محفوظ ہے, اس میں کوئی تبدیلی واقع نہیں ہوئی, اس کے ایک ایک لفظ کو ماننا, ایک ایک لفظ پر ایمان لانا, یہ کیا ہے؟ ضروریات دین میں سے. اچھا اب یہ سوال جو ذہن میں آ رہا ہے کہ جو معروف ہو گئے, مشہور ہو گئے دین کے مسائل, وہ تو ضروریات دین ہے جس کو عام اور خاص ہر بندہ جانتا ہے. لیکن بعض دین کے وہ معاملات جو بہت زیادہ مشہور نہیں ہے, اس کو عوام اس کے بارے میں معلومات نہیں رکھتے, لیکن جو خواص علماء ہیں ان کو تو پتا ہے. تو اب اگر اس کا کوئی انکار کرتا ہے تو کیا حکم ہوگا؟ دیکھیں اگر ان چیزوں کا کوئی انکار کرتا ہے تو فوراً ہم کفر کا فتویٰ نہیں لگائیں گے. فوراً کفر کا, بولیے فوراً کفر کا, وہ گمراہ ہو سکتا ہے, گنہگار ہو سکتا ہے, خطا پر ہو سکتا ہے. اگر ضروریات اہل سنت کا انکار کرتا ہے تو وہ گمراہ ہوگا, ثابتات محکمات کا انکار کرتا ہے تو وہ گنہگار ہوگا, اور اگر ظنیات محتملہ کا انکار کرتا ہے تو بندہ خطا پر ہوگا. تو باقی جو چیزیں اس کے انکار سے فوراً ہم کفر کا فتویٰ نہیں لگائیں گے, فوراً اس کو کفر کا فتویٰ نہیں لگائیں گے, کیونکہ وہ ضروریات دینیہ میں نہیں ہے نا. ضروریات دین کے انکار پر کفر کا فتویٰ ہوگا. تو اگر دوسری چیزوں کا انکار کرتا ہے تو فوراً فتویٰ نہیں لگائیں گے, بلکہ دیکھا جائے گا کہ اس نے جو انکار کیا ہے اس کا ثبوت کہاں سے ہے. جس چیز کا اس نے انکار کیا ہے اگرچہ یہ ضروریات دینیہ میں نہیں ہے, ضروریات دینیہ میں نہیں ہے, لیکن یہ جو اس چیز کا اس نے انکار کیا ہے وہ عقیدہ ہو یا عمل, عقیدہ ہو یا,
تو وہ عقیدہ یا عمل جس کا اس نے انکار کیا، جو ضروریات دینیہ نہیں ہے، اس کے علاوہ کوئی چیز ہے، تو اب دیکھا یہ جائے گا جس کا اس نے انکار کیا ہے اس کا ثبوت کہاں سے ہے، اس کا ثبوت کہاں سے؟ اگر قرآن سے اس کا ثبوت ہو، قرآن سے بولیے، اگر قرآن سے اس کا ثبوت ہے تو پھر اس کو کہیں گے بھائی جس چیز کا تم نے انکار کیا ہے یہ قرآن کے اندر یہ لکھا ہوا موجود ہے۔ مثلا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے معجزات یہ ضروریات دینیہ میں نہیں ہے، لیکن قرآن کے اندر عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات کا ذکر ہے یا نہیں؟ بولیے۔ وہ قم باذن اللہ کہہ کر مردوں کو زندہ کر دیتے تھے، کوڑھ کے مریضوں کو شفا یاب کر دیتے تھے، تو ان کے کئی معجزات کا ذکر ہے۔ تو وہ ضروریات دینیہ میں تو نہیں ہے، لیکن قرآن میں تو ہے، لیکن نہیں کہیں گے کیا؟ ابھی رکیں گے، ابھی رکیں گے اور اس کو کہیں گے کہ بھائی بات یہ ہے جس چیز کا تم انکار کر رہے ہو یہ قرآن سے ثابت ہے۔ کہاں سے ثابت ہے؟ اس کو سمجھائیں گے بھائی یہ قرآن سے ثابت ہے۔ تو جب اس کو کہا جائے گا یہ قرآن سے ثابت ہے، اب اگر بولے گا نہیں اگر یہ قرآن سے ثابت ہو میں تو مانتا ہوں بھائی، میں مسلمان ہوں، قرآن کے اندر جب آ گیا تو پھر میں کیسے انکار کر سکتا ہوں؟ مجھے تو پتہ نہیں تھا کہ یہ واقعی قرآن کے اندر ہے، میں تو سمجھا لوگوں نے ویسے ہی مشہور کر دیا، بہت ساری باتیں لوگوں میں مشہور ہو جاتی ہیں، تو بھائی مجھے تو نہیں پتا تھا یہ قرآن میں اس کا ثبوت موجود ہے، تو پھر اگر قرآن میں تو میں اس کو مانتا ہوں۔ تو جب اس نے مانا تو ہم اس کو کافر نہیں کہیں گے، ہم اس کو کافر نہیں کہیں گے۔ اور اگر اس کو سمجھانے کے باوجود کہ بھائی یہ قرآن کے اندر اس کا ذکر موجود ہے ان کے معجزات کا، یہ پھر بھی اگر کہے کہ بلے قرآن میں نہیں مانتا، بلے قرآن میں نہیں مانتا، اب اگر یہ انکار کر رہا ہے تو یہ عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات کا انکار نہیں کر رہا بلکہ قرآن کا انکار کر رہا ہے، اور قرآن کے انکار سے کیا ہو جائے گا بندہ؟ کیونکہ قرآن پر ایمان لانا ضروری ہے، ایک ایک لفظ پر ایمان لانا ضروری ہے۔ اسی طرح جس چیز کا انکار کیا دیکھا جائے گا کہ اس کا ثبوت اگر قرآن میں نہیں ہے تو پھر حدیث میں کہاں سے ہے؟ حدیث کی بھی کئی قسمیں ہیں۔ حدیث کا ایک درجہ وہ ہے جس کو کہتے ہیں حدیث متواتر، حدیث متواتر۔ تو وہ حدیث متواتر جو صحابہ کرام سے لے کر تابعین، تبع تابعین، محدثین تک اور ہم تک ہر زمانے میں اتنے کثیر لوگ ہیں جن کا جھوٹ پر اتفاق کر لینا محال ہے، ناممکن ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ سارے صحابہ مل کر ایک جھوٹی بات کو گھڑ لے، معاذ اللہ استغفر اللہ۔ پھر تابعین کے زمانے میں بھی انہوں نے بھی اس جھوٹ پر اتفاق کر لیا، ہزاروں لوگوں نے، تبع تابعین نے۔ تو حدیث متواتر وہ حدیث جو تواتر کے ساتھ صحابہ سے لے کر ہم تک پہنچنے میں اتنے کثیر راوی ہر زمانے میں، ہر طبقے میں، کہ جن کا جھوٹ پر اتفاق کر لینا محال ہے۔ تو اگر جس چیز کا اس نے انکار کیا وہ قرآن سے تو نہیں ہے لیکن حدیث متواتر سے، کیا؟ حدیث متواتر سے وہ عقیدہ یہ عمل، تو اگر حدیث متواتر کا انکار کرتا پھر بھی بندہ کیا ہو جائے گا؟ کافر۔ پتا چلا حدیث سے تو ہزاروں مسئلے نکلتے ہیں، ہر حدیث سے نکلنے والا جو مسئلہ ہے اس کے انکار پر ہم کفر کا فتویٰ نہیں لگاتے۔ وہ گمراہ ہو سکتا ہے، گنہگار ہو سکتا ہے، خطا کار ہو سکتا ہے۔ کافر کب ہوگا؟ جب حدیث متواتر کا انکار کرے گا۔ جو عقیدہ یا عمل حدیث متواتر سے ثابت ہے اس کو کہا جائے گا کہ بھائی جس چیز کا تو انکار کر رہا ہے اگرچہ یہ چیز ضروریات دین میں سے نہیں ہے، ضروریات دین تو ہر عام بندہ بھی جانتا ہے نا، اگرچہ یہ ضروریات دینیہ میں سے نہیں ہے لیکن یہ حدیث متواتر سے ثابت ہے، یعنی حدیث میں سب سے اعلیٰ درجے کی حدیث ہے، سب سے اعلیٰ قوت میں، دلیل میں جو سب سے اعلیٰ درجے کی ہے، اس سے اس کا ثبوت ہے، اور اس کے انکار سے بندہ کافر ہوگا۔ پھر جب بندے کو آپ نے سمجھایا اور کہے کہ ہاں واقعی
تو مجھے تو نہیں پتا تھا بھائی، میں تو سمجھا ویسے ہی لوگوں نے مشہور کر دیا ہے، اگر یہ حدیث متواتر سے ثابت ہے بھائی میں تو اس کا انکار نہیں کرتا، میں تو مانتا ہوں. تو جب وہ مان لے گا تو ہم اس پر کفر کا فتویٰ نہیں لگائیں گے. بات سمجھا پا رہا ہوں نہیں سمجھا پا رہا ہوں؟ ضروریات دینیہ میں کچھ مخصوص چیزیں ہیں، دین کے مسائل تو بے شمار ہیں، دین کے مسائل تو بے شمار ہے. اس کو 2 حصوں میں تقسیم کر لے آپ. بعض دین کے وہ مسائل جو بہت زیادہ مشہور ہے، جو عام اور خاص ہر بندہ جانتا ہے، وہ ضروریات دینی ہے. ان میں سے کسی ایک کے انکار یا توہین یا مذاق بنانے سے بندہ کافر ہوگا. اور باقی جو چیزیں ہیں اس کے انکار پر فوراً کفر کا فتویٰ نہیں لگے گا. دیکھا جائے گا جس چیز کا انکار کر رہا ہے اس کا ثبوت کہاں سے. اگر قرآن سے اور بندہ انکار کر رہا ہے پہلے اس کو سمجھائیں گے. اگر وہ کہتا ہے میں مانتا ہوں مجھے تو پتہ نہیں تھا، تو پھر اس پر کفر کا فتویٰ نہیں آئے گا. اسی طرح اگر وہ حدیث متواتر سے، پہلے اس کو سمجھائیں گے بھائی جس چیز کا انکار کر رہا ہے حدیث متواتر سے ثابت ہے، اور انکار کرنے سے بندہ کافر ہو جائے گا. تو وہ کہے گا یار مجھے تو نہیں پتا تھا، میں تو لا علمی میں یہ جملہ میں کہہ رہا تھا، میں تو اس کو مانتا ہوں. جب وہ مانے گا تو اس پر حکم کفر نہیں آئے گا. تو یہ دین کے اہم اور ضروری بنیادی باتیں جو آج کے درس میں ہم نے آپ کے سامنے پیش کیا، اگر اس کو اپلوڈ کر دیا جائے تو پھر آپ اس کو 2 3 مرتبہ جب اس کو سن لیں گے تو پھر آپ کے ذہن میں خاکہ آ جائے گا، ایک خلاصہ آ جائے گا، ایک نقشہ آ جائے گا، تاکہ آپ بات کو سمجھ سکے. پھر آپ اپنے بیوی بچوں کو، گھر والوں کو یہ بات سمجھا سکے کہ دین کے اندر یہ وہ مشہور اور معروف چیزیں ہیں جس پر یقین کرنا ضروری ہے. ان میں سے کسی ایک کے انکار سے بندہ کافر ہو جائے گا. اللہ تعالی ہمیں مسائل دینیہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے.